मैं सिर्फ तजम्मुल कादरी। हम 8th क्लास की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। हमने लैंड रिसोर्स कंप्लीट किया है और अब हम पढ़ रहे हैं सॉइल रिसोर्स। इस टॉपिक में आज हमें पढ़ना है फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक determines color, texture, chemical properties, mineral content, permeability। ऊपर वाली सॉइल कैसी होगी ये डिपेंड करता है पेरेंट रॉक पे। पेरेंट रॉक जो है वो डिफाइन और बेस प्रोवाइड करता है किसको? सॉइल को। कलर का मतलब होता है रंग। सॉइल किस रंग की होगी? जिस रंग की पेरेंट रॉक होगी उसी रंग की सॉइल होगी। जैसे अगर हमारे पास ब्लैक सॉइल है तो ये जो ब्लैक सॉइल है इसमें हम कहेंगे कि बसाल्ट इग्निशियस रॉक की बनी हुई है। टेक्सचर मीन्स छू कर महसूस करना, यानी अगर हमें सॉइल सॉफ्ट लग रही है, छू के हमें सॉइल सॉफ्ट लग रही है तो ये लाइमस्टोन की बनी है, और अगर रफ लग रही है ठीक तो ये लेटराइट सॉइल की बनी है। उसके बाद पेरेंट रॉक में जो केमिकल्स होंगे, जो मिनरल्स होंगे, वही केमिकल्स या मिनरल्स सॉइल में भी होंगे। प्रेमेबिलिटी क्या होता है? तक नहीं आता है, ऊपर जमीन के ऊपर ही रुकता है, तो उसको हम बोलते हैं लो प्रेमेबिलिटी। जैसे लेटराइट सॉइल की अगर हम बात करेंगे वो सॉइल हार्ड होती है, उससे पानी नीचे नहीं जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स मौसम। मौसम का सॉइल फॉर्मेशन पर एक मौसम का सॉइल फॉर्मेशन में एक अहम रोल होता है, ये चाहे टेम्परेचर हो या रेनफॉल हो। तो जैसे हम यहाँ पे आपको ये समझा देंगे। क्लाइमेट इसका मतलब हम आपको ऐसे समझा देंगे कि जब जो हमारे हिंदुस्तान में वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक, यहाँ है वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है। जब तेज़ बारिश बरसती है तो ये जो यहाँ पे सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, ये पानी के साथ नीचे आ जाती है, नीचे बह जाती है, जिससे यहाँ पे अब लेटराइट सॉइल दिखती है, यानी लेटराइट मीन्स हार्ड सॉइल दिखती है। ठीक, तो इस तरह से यह हमस जितना हाई टेम्परेचर होगा या लो टेम्परेचर होगा, जब पेड़ पौधे मर जाएंगे, जितना उस ज़मीन में नमी होगी, जितनी उस ज़मीन में नमी होगी उतनी जल्दी वो फ्लोरा एंड फाना जो था या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो सड़ गए थे वो उतनी जल्दी ही ऑर्गेनिक मैटर में चेंज होंगे और उतना ही ज़्यादा वहाँ पे हमस बढ़ेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलीफ। रिलीफ मीन्स स्ट्रक्चर। ठीक, ज़मीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। देखो, अगर ज़मीन पहाड़ी है, एल्टीट्यूड की शक्ल में है, जब बारिश बरसती है, ये जो यहाँ पे जरखेज ज़मीन थी, जो यहाँ पे जरखेजी थी, जो सॉइल जरखेज थी, वो सॉइल पानी के साथ नीचे बह जाएगी और नीचे फुट हिल्स में प्लेन्स के नज़दीक जमा हो जाएगी। लैंड जो है, सॉइल जो है वो स्लोप है। ठीक, जितनी भी बारिश बरसेगी ये जो यहाँ पर सॉइल है, यहाँ पर इस सॉइल को पानी के साथ बहने का खतरा कम रहता है।
اس کے بعد فلورا فانا اینڈ مائکرو آرگنزمز افیکٹ دا ریٹ آف ہمز فارمیشن. پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ جو فلورا اینڈ فانا ہے یا مائکرو آرگنزمز ہے، جب ان کا ایک لائف سپین ختم ہو جاتا ہے، وہ مر جاتے ہیں، زمین کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں، وہاں پہ سڑ جاتے ہیں، ان سے پھر آرگینک میٹر بنتا ہے، اور جتنا زیادہ جس قسم کا آرگینک میٹر ہوگا اتنا ہی زیادہ اور اسی قسم کا ہمس بھی ہوگا. اور جب سوئل میں زیادہ ہمس ہوگا تو وہاں پہ زیادہ ویجیٹیشن بھی ہوگی. ٹائم، وقت، یعنی اگر سوئل پرانی ہے تو جو وہاں پہ جو سوئل جو لیئر ہے وہ زیادہ موٹی ہوگی، سوئل کی تہ زیادہ موٹی ہوگی. اور اگر سوئل نئی بنی ہے تو وہ جو سوئل کی لیئر ہے، تہ ہے، وہ زیادہ. سوئل کنزرویشن کا مطلب ہوتا ہے زمین کو بچانا، یعنی زمین کو محفوظ رکھنا ایروجن سے یا لینڈ سلائڈ سے. اس میں ہم پڑھیں گے پہلے ملچنگ کیا ہوتا ہے. بیئر گراؤنڈ از کورڈ وتھ سٹرا. ملچنگ میں ہم کیا کرتے ہیں، جو ننگی زمین ہوتی ہے جب ہم پودے لگاتے ہیں، پودوں کے بیچ میں جو گیپ رہتی ہے، اس گیپ کی جو زمین ہے وہ بھی زرخیز ہوتی ہے. اس زرخیز زمین کو پانی کے ساتھ بہنے یا ہوا کے ساتھ اڑنے کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے ہم اس کو اوپر سے کور کرتے ہیں گھاس سے، جس کو ہم کیا بولتے ہیں، ملچنگ. اس سے کیا ہوتا ہے، جب یہ اوپر سے ڈھک جاتی ہے، اس کو اوپر سے کور رہتا ہے، یہ جو زرخیز زمین یا تو یہ پانی سے نہ تو بہتی ہے اور نہ ہوا کے ساتھ اڑنے کا خطرہ رہتا ہے. اس کے بعد کاؤنٹر بیریئرز. سٹون گراس بیریئر along contours، یعنی جو ہماری زمین ہوتی ہے اس میں نکلنے کا خطرہ رہتا ہے، زمین کھسکنے کا خطرہ رہتا ہے، سوئل ایروجن کا خطرہ رہتا ہے. تو ان سب چیزوں کو بچانے کے لیے، ان سب چیزوں سے زمین کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم اس کو آگے بند دیتے ہیں، بیریئرز بناتے ہیں، بنڈز کنسٹرکٹ تعمیر کرتے ہیں تاکہ یہ جو زمین ہے کھسکنے سے بچ جائے، جیسے ہم نے یہاں پہ اس زمین میں آگے پتھروں کے بند میپ میں دکھائے ہیں. اس کے بعد راک ڈیم. راک پائل ٹو سلو واٹر فرام فلو. اٹ پریونٹس فارمیشن آف گلیز. کیا ہوتا ہے راک ڈیم؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو ندیوں یا دریاؤں کے کنارے ہوتے ہیں، ٹھیک، جب دریا کا، ندی کا پانی بہتا ہے یا نالے کا پانی بہتا ہے، وہ ان کناروں کو کاٹ کے چلتا ہے. جب یہ پانی کناروں کو کاٹ دیتا ہے، وہاں پہ گلیز بناتا ہے، پھر یہ زمین بھی، جو بینکس ہیں، جو کنارے ہیں، یہ بھی اس ندی یا دریا کے ساتھ مل جاتے ہیں. ان چیزوں مطلب یہ جو زمین کو کٹنے سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ان بینکوں پہ ہم بنڈز کنسٹرکٹ کرتے ہیں تاکہ یہ جو پانی ہے ان بینکس کو آگے نہ کاٹے. ٹریس فارمنگ میڈ آن سٹیپ سلوپس. جو اونچے پہاڑ ہوتے ہیں وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، ٹریس فارمنگ کرتے ہیں. یہ زمین کو ہم سٹپز میں کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو زمین کی زرخیزی ہے وہ بھی بچ جاتی ہے، اور جو زمین کو کھسکنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ بھی کم رہتا ہے. جیسے اگر یہ زمین ایسی ہوتی، جب بارش برستی تو پانی کے ساتھ یہ سوئل نیچے، یہ زمین نیچے، جو زرخیز زمین تھی یہ نیچے بہہ جاتی. اب اس چیز کو بچانے کے لیے ہم نے کیا کیا، اس کو سٹپس میں ہم کٹ کرتے ہیں تاکہ یہ زمین بچ جائے. اس کے بعد کاؤنٹر پلوئنگ. پلو پیرلل ٹو کانٹور، یعنی ہم زمین گول گول جوتتے ہیں. جب ہم زمین گول گول جوتتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، جو زمین کی زرخیزی ہے وہ برقرار رہتی ہے، وہ پانی کے ساتھ بہہ نہیں جاتی ہے. شیلٹر بیلٹس. ٹریز آر پلانٹڈ ٹو چیک دی ونڈ موومنٹ ٹو پروٹیکٹ دی سوئل کور. یعنی آپ نے خود اندازہ کیا ہوگا، اس بات کا آپ کو خود بھی مشاہدہ ہوگا، تجربہ ہوگا، جب اکتوبر، سپٹمبر یا نومبر میں تیز ہوا آ جاتی ہے، جو ہماری فصل ہوتی، چاہے وہ دان یا شالی کی فصل ہو یا مکئی کی فصل ہو، وہ برباد ہو جاتی ہے، ٹھیک. وہ اس تیز ہوا کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے، نیچے گر جاتی ہے. اب اس فصل کو بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے کھیت کے سائڈ میں درخت لگاتے ہیں. درخت اس ہوا کی رفتار کو کم کرتے ہیں
اور اس سے جو ہماری فصل ہے وہ بربادی سے بچ جاتی ہے. ٹھیک، یہ درخت ہے اور یہ ہم نے اپنی زمین دکھائی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ انشاءاللہ صبح نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا. خدا حافظ.